الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم حضرت شیخ غلام فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بہت ہی زبردست کرامت سنیں گے۔ ایک مرتبہ پاک پتن شہر میں، جو کہ پاکستان میں واقع، آپ حضرات کو بخوبی پتہ ہوگا، اس میں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پلاٹ زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔ جب آپ نے پلاٹ خریدا تو کوئی اور شخص آ کر اس پر کیس دائر کر دیا کہ یہ تو میرا ہے۔ جب یہ والا کیس دیپال پور کے حاکم کے پاس پہنچا تو دیپال پور کے حاکم نے شیخ فرید الدین کو پیغام بھیجا کہ گنج شکر آپ آئیے، اور یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس کو آ کے جواب دیجیے، اور آپ اپنی زمین کی جو دستاویزات ہیں، جو کاغذات ہیں، وہ بھی لے کر آئیے۔ اس پر شیخ فرید الدین کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے پیغام دے بھجوایا کہ حاکم، نہ میں آنے والا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی دستاویزات ہیں۔ اگر تمہیں اتنا ہی تحقیق کا شوق ہے تو پاک پتن کے لوگوں سے پوچھ لو۔ اس پر حاکم نے پھر جواب بھجوایا کہ نہیں، آپ دستاویزات لے کر خود آئیں یا آپ کی طرف سے کوئی وکیل آئے۔ اس پر جو ہے نا شیخ فرید الدین نے فرمایا کہ حاکم، اگر تمہیں اتنی شوق ہے تو خود آ کر زمین سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ وہ کس کی ہے؟ اب حاکم کو بڑا تعجب ہوا کہ بھلا زمین کیسے بتائے گی، وہ تو بول ہی نہیں سکتی، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے۔ اب حاکم اور اس کے ساتھ تماشائی کے طور پر یہ دیپال پور اور پاک پتن کے ہزاروں لوگ جمع ہو کر اس پلاٹ کے پاس، اس زمین کے قطعہ ٹکڑے کے پاس پہنچے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا یہ زمین جواب دیتی بھی ہے یا نہیں۔ تو حاکم نے جو ہے وہ اس مدعی کو کہا کہ آپ صدا لگائیں اور پوچھیں زمین سے کہ یہ کس کی ہے۔ اب جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا اس نے صدا لگائی، بلند آواز سے کہا ہے، زمین بتا، سچ سچ بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہیں پر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خادم غلام کھڑا تھا اور اس بات کے ہزاروں لوگ گواہ ہیں۔ اس نے آواز دی کہ زمین فرید الدین کا حکم ہے، تو سچ سچ بتا تیرا مالک کون ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ زمین سے آواز آئی کہ میں فرید الدین کی ملکیت ہوں۔ جب زمین سے یہ آواز آئی تو لوگوں میں بڑا شور و غل مچ گیا، اور وہ جو جھوٹا مدعی تھا وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب وہ حاکم جس نے شیخ فرید الدین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا تھا، سیر القطب کے اندر ہے، وہ حاکم جب واپسی کے لیے چلا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دیپال پور جانے لگا، رستے میں کہیں وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔